اور ساری تان ٹوٹ رہی ہے ہماری، ساری کوششیں ہو رہی ہیں دین کے جزویات میں لڑنے کے سلسلے میں، دلائل کا انبار ہے، نوجوانوں میں بحث ہے، گرما گرمی ہے، رفع یدین کرنا نہیں کرنا، اس میں ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے کہ ناف پہ باندھنا ہے، آمین بالجہر کہنا ہے کہ آمین بالسر کہنا ہے، پورے جھگڑے اس میں ہو رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی بڑی قرآن پاک کی حقیقتیں جو انسان کے ذہن و فکر کو تبدیل کر دے، اس پر کوئی توجہ نہیں۔ جو بھی جھگڑا کر رہا ہے نگیٹو پازیٹیو، سب سے یہ گزارش ہے کہ ذرا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھو، زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ نماز پڑھنا ہے ہمیں، آمین بالجہر کہیے، آمین بالسر کہیے، نماز میں کچھ نہیں ہونے والا، ہاتھ کہیں بھی باندھ لیجئے، نماز میں بگاڑ نہیں آنے والا۔ پورے علماء بیٹھ کر یہ فتویٰ دے دیں رفع یدین نہیں کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، یا پورے علماء بیٹھ کر یہ فتویٰ دے دے رفع یدین کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، تو میں سمجھوں نہیں دے سکتے۔ افضل غیر افضل، اتنی بحث، افضل غیر افضل کے معنی زیادہ بہتر، بیٹر، ریکمنڈڈ، کیا جائے نہ کیا جائے، نماز تو بہرحال ہوگی، نماز تو بہرحال ہوگی۔ تو جو چیز بنیادیں ہیں دین کی، ان بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد آخرت ہے، یاد رکھیے۔ آخرت کا صحیح تصور جب تک نہ ہو انسان کے اندر، کتنی تفصیل ہے قرآن مجید میں، مفسرین نے لکھا 33% آیتیں آخرت سے متعلق ہیں، 33%، اور 500 آیتیں احکام سے متعلق ہیں، صرف 500 آیتیں احکام سے متعلق ہے۔ کیوں؟ احکام اسی وقت ہے جب کہ آخرت کا صحیح عقیدہ، جواب دہی کا احساس ہو، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے انجام یہ معلوم ہو۔ انجام کو بھلا کر، آخرت کی حقیقت کو بھلا کر جزوی بحثوں میں الجھنا دراصل دین کے نقشے کو بگاڑ دینا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں ہم بھی، بنیاد بنیاد ہے اور ڈیکوریشن ڈیکوریشن ہے۔ ڈیکوریشن جن کو جینے کے لیے سر پر چھت ہی نہیں ہے، ان سے آپ بحث کر رہے ہیں کہ چھت لگنے کے بعد اس میں فین لگے گا نہیں لگے گا، ارے بیچارے کو تو ابھی جھوپڑی بھی نصیب نہیں، چھت نصیب نہیں، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو آپ کیا رفع یدین سمجھا رہے ہیں؟ وہ تو طہارت ہی نہیں ہے، وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، اس کو آپ کیا آمین بالجہر اور آمین بالسر اور رمضان میں تراویح 20 رکعت 8 رکعت میں کہاں الجھا رہے ہیں؟ وہ تو حرام کر رہا ہے۔ ایسے ایسے زندگی میں واقعات ہوئے، پیروں تلے زمین نکل گئی، ایسا بھی ہو سکتا کیا؟ ایسے ایسے واقعات ہوئے اس زندگی میں جو بہت ہی مختصر سی ہے، اس میں جو تجربات ہوئے حیرت انگیز، ایسے ایسے مسائل میں مسلم نوجوان پائے گئے، ایسے ایسے مقامات پر مسلم نوجوان پائے گئے، آپ حیرت کریں گے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک موقع پر جانا پڑا بنگلور میں ایک کانفرنس میں، وہ بھی غلط فہمی میں گیا، صحیح بات سامنے نہیں تھی۔ بہت مشہور شخصیت ہے، دلی میں بھی انہوں نے بہت بڑی گیدرنگ کی، وہ جو سری روی شنکر کہلاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک آرٹ آف لائف کا ایک نعرہ ہے، لیونگ آرٹ کیا ہے پتہ نہیں۔ وہ ان کے کیمپس میں جب جانا ہوا تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ بہت سے مسلم نوجوان بڑی تعداد میں بغیر شعور کے لگے ہوئے ہیں، بھجن کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، بڑی تعداد میں پڑھے لکھے ITNs ہائیلی کوالیفائڈ لگے ہوئے ہیں۔ اور جب میں انٹرویو لیا، بہت تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، تو نوجوانوں نے بتایا کہ اس کیمپس کے مینٹیننس میں زیادہ تر پیسے اربوں کے ہیں۔ وہ بات اس وقت وہ نوجوان کی اناتھرائزڈ بات تھی، لیکن جب ان کا ابھی پچھلے 1 مہینہ پہلے ان کا اجلاس جب دلی میں ہوا، اور اس دلی میں جب کویت کے شہزادے شریک ہوئے، تو معلوم ہوا کہ یہ کہاں تک آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس امت کے اوپر کون کون ڈاکہ ڈال رہا ہے ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ عرب کے شہزادے آ گئے دلی میں، کس میں؟ پوجا میں شریک ہونے کے لیے، ہندوازم کے احیاء کے لیے شریک ہو گئے، جس کا افتتاح آپ کے وزیر اعظم نے کیا تھا گزشتہ ماہ کی رپورٹ۔ اور آپ کے پڑوسی ملک کے بہت سے مسلم نوجوان آئے، ان کو ویزے دیے گئے، جن کا عالم یہ ہے کہ جن کا ایک فرد بوڑھی کوئی آ جائے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، تو بامبے ایئرپورٹ سے حیدرآباد کے پولیس کمشنر تک کے انٹیلیجنس کی پوری ایجنسیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ ملک جس سے اتنا ڈرتے ہیں جان نکلتی ہے، ان کی بھیڑ کو انہوں نے جمع کیا،
पाकिस्तान के बड़े नुमाइंदों को 250-200 लोगों को उन्होंने जमा किया। ये सब क्यों है? ये इसलिए है कि मुसलमान को मुसलमान न रहने दिया जाए, मुसलमान को मुसलमान न रहने दिया जाए। इसके लिए इस वक्त पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, और हम आलम ये है کہ اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، اسلام کی بنیادوں کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اسلام کی بنیادوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بنیادیں پکڑ لیجئے، جھگڑا نہیں ہے۔ نماز میں کوئی اختلاف نہیں، الحمدللہ 5 وقت کی نماز، کوئی شخص نہیں بولے گا کہ 4 وقت کی نماز ہے، 6 وقت کی نماز ہے، 5 نمازیں۔ نماز پہ آ جائیے آپ، فجر کی نماز، آپ کوئی نہیں کہے گا 3 رکعت ہے فجر کی نماز، الحمدللہ سب کہیں گے 2 رکعت فرض ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ ان 2 رکعتوں میں 3 سجدے ہوں گے، سب کہیں گے 2 سجدے۔ کوئی نہیں کہے گا ان نمازوں میں 2 رکوع ہوں گے، الحمدللہ سب 1 رکوع، سب قیام، سب تلاوت بالجہر۔ کوئی نہیں ہے مسلک، کوئی مسلک نہیں ہے جو یہ کہے کہ فجر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ قرآن پاک پڑھو، سب کہیں گے جہر کے ساتھ پڑھو، بلند آواز میں پڑھو۔ سب کہیں گے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، سب کہیں گے کہ سلام پر نماز ختم ہوتی ہے، اور سارے لوگ کہیں گے کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں۔ جب فرائض واجبات میں اختلاف نہیں ہے تو پھر مستحبات کے سلسلے میں ہم جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجیے، قصہ ختم۔ جو جیسا کر رہا ہے، جو جیسا کر رہا ہے، جس کا دل جس بات پہ مطمئن ہے وہ کرے۔ ایشو کیوں بناتے ہیں؟ ایشو بنائیے آپ وہ جو نماز چھوڑ رہے ہیں، جو نماز چھوڑ رہے ہیں نا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آستینیں چڑھا چڑھا کے جزوی مسائل پہ لڑتے ہیں، اور ان کے بیٹے نماز نہیں پڑھتے۔ ان کے اگر ان کے اندر اتنی دینداری ہے، اپنے بیٹوں کو نماز پڑھائیں، نمازوں کا عادی بنائیں۔ مسجد میں ایشوز کھڑے کرتے ہیں، گھر میں کریں، ہمت ہو تو بیگم صاحبہ سے تو جان نکلتی ہے، گھر میں دینداری کو عام کریں۔ لہذا فرائض پورے، واجبات پورے، ساری امت میں کامن ہے، فرائض واجبات یہ کافی ہے۔ اس میں الحمدللہ ایک حد تک عرب اچھے ہیں، جزویات میں نہیں لڑتے۔ یہ انڈین پاکستانی ہیں، جزویات میں لڑتے رہتے ہیں۔ ان لڑائیوں کو نکال کر ہم پھینک دیں، اسلام کی بنیادوں پر کام کریں، توحید پر ہم کام کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہم کام کریں، رسالت کا کانسیپٹ جو ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، انسانوں کے لیے نجات دہندہ ہیں، اس کی طرف دعوت دیں۔ ہم دعوت دیں، آخرت کا احساس جواب دہی ختم ہو چکا ہے، وہ احساس جواب دہی پیدا کرے۔ کتنی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کہاں ہے لوگوں کے اندر نصیحت حاصل کرنے کا ملکہ؟